بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت علیم الحکیم۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ رب العزت نے ماہ رمضان کے موقع میں ہمیں یہ سعادت نصیب فرمائی کہ ہم قرآن پاک کا وہ حصہ جو ہم نے یاد کیا اس کو ہم جو ہے عام کر دیں۔ جتنی سمجھ ہے، جتنا وقت لگا، جتنی ہم نے اس کو سمجھنے کی کوشش کی، اور اللہ رب العزت نے ہماری اس میں مدد فرمائی، اور یقین کامل کے ساتھ ہم نے اس کو اور اپنے توحیدی عقیدہ کے ساتھ کہ اللہ ایک ہے، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا بغیر اللہ کی مدد کے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول اور اللہ کے بندے ہیں۔ اس عقیدے کو سمجھتے ہوئے اور اس کی بنیاد پر ساری جو ہے ہم نے یہ عمارت تعمیر کی ہے، اور یہ باتیں جو ہم کر رہے ہیں اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم اپنے عزیز و اقارب، دوست احباب اور عوام الناس اور جہاں بھی سننے والے ہیں ان کے ایک تو عقیدوں کو ٹھیک کریں، پھر ان کے جو اعمال صالحہ ہیں اس کی حفاظت کریں، پھر ان کے ساتھ جو دعوت کا عمل ہے، اللہ رب العزت کے ساتھ جو ان کا تعلق ہے، جو اللہ رب العزت نے ان کی ڈیوٹی سونپی ہے دنیا میں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد کہ کوئی اور اب نبی نہیں آئے گا، اس نبوت کا کام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو دے دیا گیا۔ اب نبوت کا دروازہ تو ختم ہو گیا، نبی ہی دعوت دیتے تھے، لیکن دعوت کا کام ختم نہیں ہوا۔ وہ اللہ رب العزت نے دعوت کا کام تفویض کر دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو، اور امت کا ہر فرض جس نے پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جس نے شہادہ کلمہ پڑھا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، جس نے یہ اقرار کیا ہے، اللہ کے ساتھ اپنا ایمان قائم کیا ہے، اس پر یہ فرض بن جاتا ہے کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت کے کام کو آگے بڑھائیں۔ اب دیکھیں اب کیا ہو رہا ہے، اب ہماری جو امت کے پہلے لوگ ہیں وہ سوئے ہوئے ہیں اور فرقوں میں بٹ گئے۔ اب جو کفر کا پہلا زمانہ تھا جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے تو اس وقت بھی یہی شہادت کلمہ تھا الگ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں، بشر ہیں اور اللہ کے رسول ہیں۔ تو وہ اس وقت یہ کہتے تھے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر تو ہیں، رسول نہیں ہیں، جو یعنی نور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ کی طرف سے ملا بشریت کے ساتھ ہے، ان کا نور جو بھی طاقت ہے بشریت کے لبادے میں اوڑھی ہوئی ہے اللہ رب العزت نے ان کی رسالت میں۔ تو وہ لوگ جو تھے وہ انکار کرتے تھے۔ اب کے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں نعوذ باللہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف نور ہیں، بشر نہیں ہیں۔ تو اب ان میں اور ان میں کیا فرق ہوا؟ تو یہ صحیح کرنے ہیں لوگوں کی عقائد۔ اگر یہ عقائد اسی طرح رہے اور وہ ساری عمر عبادت کرتے رہے، مسجدوں میں رہے، اپنے جو ہے ماتھے گستے رہے اور یہ نفل پڑھتے رہے، عبادات کرتے رہے، لیکن بنیادی عقیدہ غلط رہا، تو پہلی چیز ہوگی اللہ رب العزت جو پوچھیں گے کہ بھائی بتاؤ تمہارا میرے بارے میں اور حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا خیال تھا، بلکہ قبر میں یہ پوچھا جائے گا۔ تو وہاں جو اگر سوال ہی غلط، جواب غلط دے دیے تو انسان جو ہے
پھر بھٹک جائے گا، پھر انسان اللہ رب العزت کی جو ساری دنیا کی زندگی کی محنت ہے وہ ضائع ہو جائے گی۔ تو اس لیے عقائد کا درست ہونا، اس میں یہ ہے قرآن پاک کا پڑھنا، قرآن پاک نے کیا حکم دیے ہیں، کیا اللہ رب العزت کا مقام ہے، کیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے، کیا دوسرے رسول کا مقام ہے، اس کے بعد جو امتیں ہیں جنہوں نے ایمان لائے ان کے کیا مقام ہے، حضرت موسیٰ کی امت کے لوگ جو تھے ان کے کیا مقام ہے، حضرت عیسیٰ کی امت کے لوگ تھے ان کے کیا مقام، حضرت عیسیٰ کا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے کیا مقام دیا، پھر امت کو کیا مقام دیا اور کیا کام تفویض کیا، وہی کام اس امت کے ذمہ لگایا جو اللہ رب العزت پہلے امتوں کے پیغمبروں کو دیتے تھے، دعوت کا کام۔ اس وقت کسی انسان کو اجازت نہیں تھی کہ وہ دعوت کا کام کرے، جب تک اللہ کی طرف سے اجازت نہ ہو تو انسان اپنا منہ بھی نہیں کھول سکتا، بات کر ہی نہیں سکتا۔ یہ تو اللہ کی طرف سے اجازت ہے اس امت کو کہ اس امت کا ہر فرد داعی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس نے اس کام کو آگے پھیلانا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا ولو آیا، اگر تم مجھ سے ایک آیت بھی سنتے ہو تو اس کو آگے پہنچاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پکی حدیث، صحیح حدیث ہے، اس کو بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ تو آج الحمدللہ ہمارے جو ہے، آج ہم نے 80 سورہ بقرہ کی 80 سے 90 نمبر تک جو آیات ہیں اس کا ترجمہ اور اس کا مفہوم بیان کرنا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے، اس سے پہلے بھی بتاتے رہے ہیں۔ تو اس سے پہلے ایک جو آخری آیات تھی وہ کافر کہتے تھے، یہودی، قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودا، ہمیں تو آگ چھو ہی نہیں سکتی سوائے چند دنوں کے۔ تمہیں کیا اس چیز تمہیں کیسے پتا ہے کہ اللہ رب العزت کا نظام ہے جس کو اللہ چاہیں گے؟ قل اتخذتم عند اللہ عہدا، اللہ کیا تم نے کو اللہ سے یہ عہد لے لیا ہے؟ ولا یخلف اللہ عہدہ، اگر اللہ رب العزت نے عہد دیا ہے تو پھر اللہ رب العزت اپنے عہد کی خلاف ورزی نہیں کرتے، لیکن اللہ نے عہد دیا ہی نہیں تم لوگوں کو ایسا۔ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیوں ایسی بات کرتے ہو جس کا تمہیں پتہ ہی نہیں ہے؟ بھلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئاتہ فاولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ آگے اللہ رب العزت بنا رہے ہیں، بے شک ضرور بلا تم یہ بات کرتے ہو، کس نصیحت سے یہ بات کرتے ہو؟ من کسب سیئۃ، جس نے بھی کوئی گناہ کیا، جس نے کفر کیا، جس نے گناہ کیا، جس نے شرک کیا، احاطت بہ خطیئاتہ، اس نے اس کو گھیر لیا، اس گناہ نے اس کے ارد گرد جو ہے وہ اس کو گھیر لیا ہوا ہے، فاولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ پس وہ لوگ جو ہے، یہاں فا جو ہے نا، یہ کنٹینیوٹی ہے کہ اسی طرح گناہوں کی وجہ سے جو ہے تمہیں اللہ رب العزت نے یہ جہنم کی سزا دی ہے، فاولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ یہ اللہ رب العزت نے تمہیں اس وجہ سے سزا دی ہے کہ تم نے یہ گناہ کیے ہیں، گناہ کرو گے تو اس کی سزا ملے گی، گناہ ہی تمہارا احاطہ کریں گے جب وہ تمہارا گناہ باعث بن جائیں گے تمہاری ہلاکت کا۔ گناہوں میں کفر بھی ہے، شرک بھی ہے، اور چھوٹے گناہ بھی ہیں۔ جب کوئی مسلمان کلمہ پڑھنے والے سے گناہ ہوتے ہیں اور توبہ کر لیتا ہے، اس کا گناہ معاف ہو گیا، اور اگر توبہ نہیں کرتا تو وہ اس کا گناہ رہے گا، اس کے گناہ کے قدر اس کو سزا ملے گی۔ آگے اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ یہاں ایک بڑا باریک نقطہ ہے سمجھنے کا، جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون،
جنہوں نے نیک عمل کیے اور عمل صالح کیے، وہ اس بنیاد پر، فا نہیں ہے یہاں پر، فا اولئک نہیں ہے، جہاں ہے اولئک الذین، اولئک اصحاب الجنہ هم فیہا، یہاں اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے وہ جنت میں جائیں گے اور ہمیشہ رہیں گے۔ وہاں ان کی گناہوں کی بدولت اللہ نے ان کو عذاب دیا اور ہمیشہ کا عذاب دیا۔ یہاں ایمان والوں کے ایمان کی برکت سے، ان کے عمل صالح کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کو، اللہ رب العزت اپنے فضل سے، رحم سے، کیونکہ انہوں نے اللہ کے حکموں کو مانا۔ یہ بنیاد نہیں ہے کہ وہ یہ حجت لے کے آئے ہیں کہ بڑے عمل صالح کر کے آئے ہیں، عمل صالح ہو، اللہ کا فضل نہ ہو ان کے ساتھ تو وہ تو ناکام ہو جائیں گے۔ تو یہاں پر یہ ایک دلیل ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو، اللہ رب العزت نے اپنے فضل سے ان کو جو ہے کامیاب کیا۔ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، یہ ایک پکی جو ہے اللہ رب العزت نے ان کے ساتھ جو ہے میثاق کیا، عہد کیا ان کے ساتھ۔ کیا عہد کیا؟ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اللہ کے احسان کو جو ہے مانتے رہنا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ، اور والدین کے احسان کو، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہ کرنا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے احسان کا بدلہ ان کی تعظیم و اکرام میں دینا۔ وَذِی الْقُرْبَى، اور اپنے عزیز و اقارب جتنے بھی رشتہ دار ہیں ان کی مالی مدد، ان کے تعاون، ان کے معاملات، ان کے ساتھ جو ہے اپنے آپ کو جوڑے رکھنا۔ جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب میری موت کا وقت آئے گا، اگر میرے اوپر قرضے ہوں گے تو میری قرضے میرے عزیز و اقارب جو ہے تقسیم کر کے ان کو ادا کر دینا۔ اور فرمایا اسی طرح اگر میری دولت ہوتی تو اس کی وراثت بھی اسی طرح تقسیم ہوتی جیسے اللہ کا حکم۔ تو رشتہ داروں کا جو عمل ہے، رشتہ داری کا جو سلسلہ ہے، وہ دونوں طرف سے ہے کہ آپ بھی خدمت کریں گے ان کی، اور جب موقع آئے تو ان کو بھی خدمت کرنی چاہیے۔ یعنی اتنے تک ہے کہ وہ ان کے قرض ادا کریں۔ اگر ان کی جو ہے موت ہو جائے، اچانک موت ہو جائے اور ان پر قرض ہے، تو وہ رشتہ دار جو ان سے پہلے ان کے ساتھ تعلق رہا، ایسے رہے تعلق کہ وہ ان کے قرض بھی ادا کریں۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِی الْقُرْبَى وَالْیَتَامَى وَالْمَسَاکِینِ، یہ وہ ساری نسبت اس ترتیب کے ساتھ، اللہ کی عبادت، والدین کے ساتھ احسان، رشتہ داروں کے ساتھ احسان، مسکینوں کے ساتھ احسان۔ یہ جو یتیموں، مسکینوں کے ساتھ، مسکین کون ہے؟ وہ جو مجبور لوگ ہیں، جن میں آپ کہتے ہیں کہ جن کے ذرائع آمدن نہیں ہیں، دنیا میں ہیں لیکن وسائل کا بغیر زندگی گزار رہے ہیں، ان کی مدد کرنا بھی ضروری ہے۔ قولوا للناس حسنا، اور لوگوں کے ساتھ اچھی بات کرنا، اگر کافر بھی ہیں تو ان کے ساتھ بھی اچھی بات کرو۔ قولوا للناس حسنا، لوگوں کے ساتھ اچھی بات کرنا۔ اور پھر اس کے بعد قولوا للناس حسنا وقاموا الصلاۃ، قولوا للناس حسنا واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ ثم تولیتم الا قلیل منکم وانتم معرضون۔ اس کے بعد قولوا للناس، لوگوں سے اچھی بات کرنا۔ دیکھو ہمارے یہ جو اچھی بات اور جو ہے مہربانی والی بات، شفقت والی بات اور اخلاق کے ساتھ ملنا، یہ جو آج جو نمبر 1 ہے اسلامی ملک انڈونیشیا، اس میں تاجر آئے تھے مسلمان صحابہ کرام، انہوں نے اخلاق اور محبت کے ساتھ وہاں دین پھیلایا۔ آج جو انڈونیشیا میں دین ہے اور دنیا کے جو کونے کونے میں دین ہے، یہ صحابہ کرام کی جماعتیں جا کر ان کے ساتھ مل کر محبت اور اشتراک جو ہے اسلامیت کا رشتہ، اس کے جو ہے زمر میں جو چیزیں آتی تھیں، اس کی وجہ سے ان کا جو ہے یہ سلسلہ چلتا رہا۔ تو اللہ رب العزت
نے ان کی وجہ سے جو ہے ان کو یہ اعزازات دیے۔ اب ان میں سے کئی ایسے لوگ ہیں جو ثم تولیتم الا قلیل منکم وانتم، اور پھر گئے لوگ اور چند ایک لوگ رہ گئے، اور اللہ فرمائے تم تو ہو ہی پھرنے والے، انتم، اور ان پر مہر لگ گئی ہے یہودیوں پر کہ جو یہ بات سنتے تھے اور پھر اس بات کو مانتے نہیں تھے۔ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، تم لوگوں نے یہ اس بات کا اقرار کیا کہ تم خون نہیں بہاؤ گے، قتل نہیں کرو گے اپنے بھائیوں کو، اور ان کو گھروں سے نہیں نکالو گے، یہ تم نے ہمارے ساتھ عہد کیا اور تم اس کے گواہ ہو، پھر تم اس چیزوں کو بھول گئے۔ ہاں انتم ہاؤلائی، پھر تم نے جو ہے اس کو بھول گئے، تقتلون انفسکم، اور تخرجون فریقم من انفسکم، لوگوں کو قتل کیا اور ان کو اپنے گھروں سے نکالا، تخرجون فریقم من انفسکم تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، اور پھر ان پر جو ہے زور لگایا، ان کو اپنے جو ہے ایمان ختم کرنے کے لیے، ان کو جو ہے اپنے جو ان کے عقیدے تھے، جو ان کی طرز زندگی تھی، جو ان کی معاشرت تھی، ان کو لوٹانے کے لیے آپ نے ان پر کوشش کی، ان سے ہر قسم کے وہ حربے استعمال کیے کہ جس سے ان کو اذیت پہنچے وہ اور اپنے دین سے ہٹتے۔ وَأَن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ، اور جب وہ قیدی ہو جاتے تھے یہی لوگ جو تمہارے، تم انہیں پیسے دے کر ان کو چھڑواتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ ہماری جو ہے تورات میں لکھا ہوا ہے کہ اگر تمہارے بھائی جو ہیں قید ہو جائیں تو ان کا جزیہ دے کر ان کو چھڑواؤ۔ تو اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ تم اس بات کو بھول گئے کہ وہ محرم علیکم اخراجہم، تمہارا ان کا نکالنا بھی گھروں سے جو تھا وہ پہلے ہی حرام قرار دے دیا تھا، تم نے ان کو نکالا کیوں؟ اب ان کو نکالتے ہو، جب وہ نکل کر پکڑے جاتے ہیں تو پھر کہتے ہو کہ یہاں تورات کا حکم آ گیا کہ ان کو جو ہے دے کر چھڑواؤ، ان کا فدیہ دو، تو پہلا جرم کیوں کیا؟ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تورات کے کچھ حصوں کو مانتے ہو اور کچھ حصوں کو نہیں مانتے ہو۔ تو پھر اللہ رضا فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ جو ہیں ان کا پھر کیا، فما جزاء من یفعل ذلک، ایسے لوگوں کی کیا جزا ہوگی، فما جزاء من یفعل ذلک منکم، تم میں سے جو لوگ یہ کام کرتے ہیں ان کی سزا کیا ہونی چاہیے، الا خزی فی الحیات الدنیا ثم یردون الی اشد العذاب، اور پھر دنیا میں جو ہے ان کو جو ہے الا خزی فی الحیات الدنیا ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب وما اللہ بغافل عما تعملون، تو اللہ تو ان کے اعمال کو دیکھ رہا ہے جو وہ کر رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ دنیا میں ہی ان کو ذلت ملے گی اور آخرت میں ان کو عذاب ملے گا۔ اور جنہوں نے یہ کام کیا تھا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، بنو نذیر قبیلہ مشرکین کا، بنو نذیر یہ تو یہودیوں کا قبیلہ تھا جنہوں نے یہ کام کیے، تو اللہ نے الا خزی فی الحیات، ان کو دنیا میں ذلت ہوگی، تو اللہ رب العزت نے ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ ذلت دی کہ ان کو مدینہ منورہ سے نکال دیا گیا، وہ خیبر جا کر بسے، نقل مکانی ہو گئی تھی، مدینہ منورہ سے ان کو نکال دیا گیا تھا، یہ ان کی سزا تھی۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرۃ فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا، آخرت کی زندگی کو بھول گئے۔ فاولئک، یہاں بھی پھر آ گیا نا، فلا یخفف عنہم العذاب، بس ان کا اس بنیاد کی وجہ سے ان کا عذاب، ہمیں اس میں کمی نہیں، عذاب تو ہوگا، فلا یخفف عنہم العذاب،
جو لوگ دنیا میں اپنا دل لگا کے دنیا کے بن کے گئے، آخرت بھول گئے، وہ لوگ عذاب ایسا لیں گے کہ ہمیشہ کا عذاب ہوگا، ان کو خیر نصیب ہی نہیں ہونے والی۔ یہ ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ دنیا میں رہتے ہوئے توجہ آخرت کی طرف ہو۔ دنیا میں جو مرضی آئے، جتنے تم اگر ملوں کے مالک ہو، کارخانوں کے مالک ہو، محلات کے مالک ہو، تو پھر توجہ ہو کہ یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، آخرت میں اللہ ہماری یہ چیزیں منتقل کر دے، ہمیں جنت میں بڑا مقام مل جائے، جنت میں ہمیں اللہ اس کے بدلے میں بڑی چیزیں دے۔ یہ تو مانگیں گے تو ہوگا نا۔ اگر یہی ہو کہ اسی میں آپ جو ہے بڑے ہو گئے اور دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا، آخرت بھول گئے، تو ان کے لیے تو پھر وہی ہے کہ جنہوں نے من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، کہ اے اللہ، وہ جو لوگ کہتے ہیں ہمیں دنیا دے دے، دنیا جو مانگتے ہیں، پھر اللہ کے فلا خلاق لہم فی الآخرۃ وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، ان کا آخرت میں پھر کوئی حصہ نہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو یہ کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ان کو اس بات کی سمجھ دے، دنیا میں اگر مسلمان ہیں، دنیا بھی لیں آخرت بھی ہیں۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں مجھے دونوں مانگو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اور ساتھ آخرت کے عذاب کی جو ہے وہ بھی معافی مانگو۔ تو اللہ رب العزت تو یہ کہہ رہے ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ الْكِتَابَ، پھر ہم نے موسیٰ کو تورات کتاب دی، وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور اس کے بعد یکے بعد دیگرے ہم نے رسول بھیجے۔ جب حضرت موسیٰ کو کتاب دے کر، نبوت دے کر، رسالت دے کر بھیجا، یہ دیکھا جائے تو امتوں کے لحاظ سے، شریعت کے لحاظ سے حضرت موسیٰ پہلے نبی ہیں جن کو کتاب ملی اور جن کی شریعت دنیا میں آئی۔ یہ جو بنی اسرائیل یہودی جو ہیں جن کا وجود ہوا، یہ اسی وجہ سے، یہ وہی ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِیسَىٰ ابن مریم البینات والہدیٰ، اور پھر حضرت عیسیٰ کو بھی یہ ساری چیزیں عطا فرمائیں، اور پھر حضرت عیسیٰ کو یہ ساری چیزیں عطا فرمائیں، اور پھر جو ہے ان کو یدناہ بروح القدس، حضرت جبرائیل علیہ السلام کا بھی ان کو جو ہے وہ روح القدس وہ لے کے وہی آتے تھے ان کے پاس، ان کو یہ بھی اللہ رب العزت نے اعزاز بخشا۔ تو پھر کیا ہوا؟ افکلما جاءکم رسول، جب بھی تمہارے پاس کوئی رسول آیا، بما لا تہدی انفسکم، اگر وہ اس کی بات تمہیں کوئی پسند نہیں آئی، تمہارے دل کو نہیں بات لگی، استکبرتم، تو تم نے اس کی بات کو ٹھکرا دیا، ففریق کذبتم وفریق تقتلون، تو تم جو ہے فریقوں میں بٹ گئے، تو جو تم نے ایک تو تم ان کے تکبر کیا، پھر تم نے جھوٹلایا ان کو، اور تم نے ان کو قتل کیا، ان رسولوں کو جو آ کے یہ باتیں لائے تھے۔ تو پھر تمہیں کیسے اللہ رب العزت کی طرف سے جو ہے رحم ملے اور اللہ رب العزت کی طرف سے تمہیں کوئی اعزاز ملے جب اللہ کا حکم ہی نہیں مانتے ہو؟ تو یہ کتنے بڑے عذاب اور کتنی بڑی ذلت اور رسوائی کی بات اللہ رب العزت ان پچھلی قوموں کو کر رہے ہیں جنہوں نے اللہ رب العزت کے حکموں کو نہیں مانا۔ اور یہی اللہ رب العزت کی ترتیب ہے، آگے بھی جو ہماری امت ہے اگر اس میں بھی کوئی کمی آ گئی تو اللہ رب العزت ان کے ساتھ بھی یہی سلوک کریں گے۔ اگر اللہ کے وعدوں کو، اللہ کی وعیدوں کو، اللہ کے میثاقوں کو توڑیں گے تو پھر ان کے ساتھ بھی ایسا ہی سلوک کیا جائے گا۔ اور اگر وہ کفر میں مبتلا ہو گئے، اگر وہ اللہ رب العزت کے ساتھ انہوں نے شریک بنا لیے، تو اللہ دوسرے لوگوں کو یہ مقام تفویض کر کے ان کو بدل دیں گے، ان کو لے آئیں گے۔ اب دیکھو، اب جو کافر ایمان لا رہے ہیں وہ یقیناً توحید اور رسالت اللہ رب العزت کے احکامات کو بجا لا رہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے۔ آج لمبا ہو گیا بیان، یہ جو
کو لائیو تو نہیں تھا، لیکن اس کو ہم نے کرنا ہے. دیکھیں اللہ کرے یہ اس میں آ جائے تو بس اللہ رب العزت ہمیں توفیق دے کہ ہم یہ باتیں کرتے رہیں، اور اللہ آپ کو توفیق دے کہ آپ یہ سنتے رہیں. اور نئے لوگ جو ہیں وہ اس کو کریں، سبسکرائب کریں زیادہ سے زیادہ، رجوع اللہ کو، تاکہ اس کی بات آگے بڑھتی جائے. دوست احباب کو بتائیں کہ اللہ رب العزت کی بات ہو رہی ہے، سنیں تو فائدہ ہوگا انشاءاللہ. اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق دے. وما علینا الا البلاغ.